بچے جو ہیں نا اللہ تعالیٰ کی بیسٹ کریشن میں سے ہیں. بچے جب اگریسو ہوتے ہیں یا ان کے بیہیویئر چینجز آتے ہیں, کیا رہے ہیں اپنے بچے کے ساتھ, اس کی آپ کی موٹر سکلز جو ڈیولپ ہونی ہے خراب ہو رہی ہیں, کوگنیٹو سکلز ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں آپ کی. ہر ریسٹورینٹ کے اندر جب ہم فیملی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے دے آر ان منتھس اولڈ, مطلب 3 months 4 months کے بچے ہیں, ان کے سامنے ماں باپ نے گیجٹس رکھے ہوئے ہیں تاکہ اس کا جتنا بھی بیہیویئر پیٹرنس ہیں وہ خراب ہو جائیں گے آگے جا کے. اس نے صرف اسی کے اوپر, ڈیوائس کے اوپر ہی ریسٹرین رہنا ہے. کورسز بتائیں ٹیچرس کے لیے کہ کون سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں ایز اے ٹیچر کریئر؟ بہت سارے ہیں ٹو بی آنیسٹ. سیلٹا, ڈیلٹا, PGDE, یہ ساری جتنے بھی ہیں سرٹیفکیشنز, دے آر ریئلی گڈ. ایک اچھا لیڈر از اے گڈ لسنر. ون بک ایوری ایجوکیٹر شوڈ ریڈ. ہولی قرآن, سورہ العلق, سورہ العشرہ اور سورہ یوسف. ضروری نہیں ہے کہ آپ اسپورٹس کھیلتے صرف ہار اور جیت کے لیے, اس میں بہت کچھ بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ اسپورٹس میں ہوتے ہیں. بچوں کے لیے بھی اسپورٹس کی فیسلٹیز ہونا, اس کو ایکسٹرا کریکولم میں ڈالنا یا آپ ان کو کریکولم میں ڈال رہی ہیں, اتنا ہی ضروری ہوتا ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو ایکسپرٹ ایڈوائس ایٹ وائیکاسٹ ڈیجیٹل. آئی ایم یور ہوسٹ امبر عمر. آج ہم بات کریں گے ایجوکیشن جرنی کے بارے میں. سب سے امپورٹنٹ مینٹل ویل بینگ ان اسکولس, لیڈرشپ, ایڈمنسٹریشن اور ٹیچنگ ایز اے کریئر کیسا رہے گا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی انسپائرنگ اور ایکسپیرینسڈ ایجوکیشنسٹ ڈاکٹر سیدہ منال, جو کہ وائس پرنسپل ہیں ایٹ کرسچن ماڈل ہائی سیکنڈری اسکول. Her journey offers practical insights into school systems, leadership development, and global exposure in education. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کی ایجوکیشن جرنی کے بارے میں. How did it all begin? ایجوکیشن جرنی ایسا تھا کہ آبویسلی آئی واز بورن اینڈ ریزڈ ان سعودی عربیہ, اور وہاں پہ آبویسلی آئی واز ان اے اسکول, انٹرنیشنل اسکول, جہاں پہ آئی ہیڈ آل مائی ٹیچرز ہو آر فرام انگلینڈ, آسٹریلیا اینڈ امیریکا, آل آف دیم فرام دیئر. تو وہاں سے بس پڑھتے گئے. I used to just have fun. I was enjoying what I was studying. And then it just went on, and this is how it did, you know. چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف, جرنی, ایکسپوجر اینڈ ایجوکیشن پرسپیکٹو. اکارڈنگ ٹو یور انٹرنیشنل ایکسپوجر, آپ نے ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے کیا کی آبزرویشنس کی ہیں؟ کی ایلیمنٹس ہیں جو مجھے لگتا ہے جن کے اوپر کام کرنا چاہیے. وہ آئی تھنک گورنمنٹ اب کام کر بھی رہی ہے اسپیشل نیڈس کے اوپر, آٹزم کے اوپر, اسپیشل نیڈس کے اوپر, جو بڑھتی تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں بچے. اس کے علاوہ آئی تھنک کہ بچوں سے سوالات کرنے اور بچوں کو پرووک کرنا کہ وہ اور سوالات کریں, انکوائر کریں, آپ سے سوال کریں, وہ ایک کلچر ہمیں انٹروڈیوس کرنا چاہیے اسکولس میں, جو نہیں ہوتا زیادہ تر اسکول میں. آپ کے بچے کو چپ کرا دیا جاتا ہے, کیونکہ اسی طریقے سے ایک جب ٹیچر کلاس میں ہوتی ہے تو وہ اپنے طریقے سے پڑھا رہی ہوتی ہے, کاپی اینڈ پیسٹنگ سسٹم جس کو کہتے ہیں ہم نا, روٹ لرننگ جو ہوتا ہے, مینس کہ بس جو آپ کے کریکولم میں ٹیچر کو دیا ہے آپ نے بس وہی فالو کرنا ہے, وہی ٹریک ہوتا ہے بس. بالکل. تو آپ کے جو لیڈرز ہیں وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ایسے ہی کرنا ہے. ڈاکٹر منال, آپ کو کریئر کے جو انیشیل ایئرس تھے اس میں کیا چیزیں ایسی ہرڈلز آپ نے دیکھیں؟ آبویسلی وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بدلنا ہوتا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اڈیپٹیبلٹی کرنی ہوتی ہے. اب کیونکہ میری تعلیم باہر کی تھی, آبویسلی آئی ٹریولڈ اے لاٹ, اینڈ دین جہاں جہاں میں ٹریول کرتی تھی وہاں ڈفرینٹ طریقے ہوتے تھے. وین آئی واز ان سعودیہ دے ہیڈ اے ڈفرنٹ وے. ایجوکیشن سسٹم از ویری ڈفرنٹ اوور دیئر. جو منسٹری آف ایجوکیشن ہے وہاں پہ بہت اسٹرکٹ لاز ہیں وہاں پہ. پھر وین آئی وینٹ ٹو UK دے ہیو اے ڈفرنٹ سسٹم دیئر. پھر وہاں سے دبئی از ٹوٹلی ڈفرنٹ دین. پھر پاکستان از دین 360 ڈگری ڈفرینٹ. تو وہ بار بار یہی ہوتا تھا کہ جس کنٹری میں جا رہی ہوں وہ ہر جگہ ڈفرینٹ ہی ہو رہا ہے. تو یس, وقت کے ساتھ ساتھ سیکھا, اینڈ آئی ڈیڈ اے لاٹ آف ٹریننگس, دین آئی کوالیفیکیشنس کو بھی کیا اینڈ آل دیٹ کر کے آگے بڑھی میں. ڈاکٹر منال, ایز اے ورکنگ وومین آپ کے حساب سے کیا پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں ایجوکیشن؟ آپ کی جو پرسنل لائف ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ آبویسلی سفر کرتی ہے. سفر ان اے وے کہ ایک جو ورکنگ وومن ہوتی ہے وہ کسی بھی تعلق میں ہو, بے شک وہ ٹیچر ہو, لیڈر ہو, یا وہ آفس جاتی ہو یا کچھ بھی کرتی ہو, اس کی پرسنل لائف اس کے اندر ایک گلٹ ضرور رہتا ہے, ایک کنٹینیوس گلٹ رہتا ہے کہ گھر میں اس کے بچے ہیں, دے نیڈ ٹائم, اس کا ہسبینڈ ہے, اس کی فیملی ہے, دے نیڈ ٹائم, سو ایک گلٹ ہمیشہ ساتھ ساتھ عورت کے رہتا ہے.
always. تو میرے ساتھ ہوتا یہ تھا کہ when I was very hard working, I'm very ambitious also. میں ابھی بھی بہت ambitious ہوں to be honest, کہ اگر کوئی مجھے ٹاسک دی ہوتی ہے تو میں میک شور کرتی ہوں کہ وہ میں پراپرلی کروں, 100% اپنا دوں, ادروائز میں اس ٹاسک کو کرتی نہیں ہوں. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جب ضرورت ہوتی تھی فیملی کو, then I had to rush back to see what's going on and all of that. My family, my siblings, they wanted me there. So a lot of things, a lot of factors like that. اچھا مجھے بتائیں جو ایک سپورٹیو اسکول انوائرمنٹ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ بچے کو ایکسپیرئنس ایکسپلور کرنے سے نہ روکیں, اور یہ صرف بچوں تک ختم نہیں ہوتا, یہ میں بات کر رہی ہوں آپ کی ٹیچرس کا بھی کلچر, ان کی جو مینٹل ویل بینگ ہے اس چیز کے اوپر بھی اسکولس کو بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. اٹس اے ٹکل ڈاؤن افیکٹ کہ جو آپ کا لیڈر جیسے آپ کو سکھا رہا ہے, لے کے چل رہا ہے بیلنس کر کے, وہی چیز آپ کی ٹیچر کلاس کے اندر بھی کر رہی ہے. چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, مینٹل ویل بینگ اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرس. ڈاکٹر منال یہ بتائیں کہ اسٹوڈنٹس کے جو ایموشنل چیلنجز ہوتے ہیں وہ اکثر کس فارم میں ہم اپیئر ہوتے ہیں؟ دیکھیں بچے جو ہیں نا اللہ تعالیٰ کی بیسٹ کریشن تخلیق میں سے ہیں, ٹھیک ہے, اور بچے جب اگریسو ہوتے ہیں یا ان کے بیہیویئر چینجز آتے ہیں وہ کسی وجہ سے آتے ہیں, وہ کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی. وہ یا تو گھر میں پراپرلی آپ ان کو سوشلی, ایموشنلی, سائیکالوجیکلی نہیں پرووائڈ کر رہے وہ جو چاہیے ہوتا ہے ان کو, یا اسکول میں بھی ٹیچرس کی وجہ سے یا انوائرمنٹ کی وجہ سے بچے جو ہیں آٹومیٹکلی یا تو وہ ریٹن ایکسپریشنز میں, مطلب جب وہ لکھ رہے ہوتے ہیں تب نظر آتا ہے ہمیں, یا تو ان کی بیہیویئر کے اندر جو پیٹرنز ہوتے ہیں نا, یہ ایک سائیکالوجسٹ جی ہیں جو سمجھ سکتے ہیں بہت اچھا کہ ان کے بیہیویئر پیٹرنز کے اندر بہت زیادہ مسئلہ آتا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک بچہ ہے اس کی بہت زبردست ہینڈ رائٹنگ ہے, اٹس جسٹ امیزنگ, اینڈ دین آل آف اے سڈن اس کی جو ہینڈ رائٹنگ خراب ہونے لگ گئی ہے, دیر از اے ریزن وائی کہ وہ کیوں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. ایک بچہ آپ کا بڑا اچھی طریقے سے بیہیو کرتا ہے, ویل بیہیو چائلڈ ہے اسکول میں, ویل ڈریس چائلڈ ہے, اچانک سے اس کی ڈریسنگ خراب ہو رہی ہے, اس کو جو ہے اس کے بیہیویئر میں پرابلم ہو رہی ہے, اگریسو ہو رہا ہے, کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. اب بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کی ٹیچرس کے آیا ٹرین ہے کلاسز کے اندر کہ نہیں. اچھا اگر ہم ٹیچرس کی یہاں بات کرتے ہیں, جو ٹیچرس کا جو پریشر ہوتا ہے, جو اسٹریس ہوتا ہے, ورک لوڈ ہوتا ہے, اس کو اسکولس کیسے بیٹر طریقے سے مینیج کر سکتی ہے؟ ورک لوڈ بہت زیادہ آج کل یہ کمپلین ہے, ویسے اٹس اے نیشنل پرابلم ہمارے ملک کی, اس وقت جو یہ پرابلم چل رہا ہے, ہر ٹیچر کہتی ہے ہم اوور ورکڈ, ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کو مل رہا ہے اینڈ آل دیٹ. آئی تھنک لیڈرس کو ہی دیکھنا چاہیے کہ ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو بیلنس دا ورک لوڈ, کہ آپ نے کس کو کیا ورک لوڈ کیسے دینا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھا ہے میں نے یہاں پہ ان دا پاکستانی اسکولس کے, ہوتا یہ ہے کہ ایک کام جو آپ نے ایک دفعہ کرا لیا ہے وہی کام آپ سے دوبارہ سے کرائیں گے ود ڈفرینٹ ورڈس. نہیں سمجھ آتا مجھے یہ کہ اگر آپ کو ایک دفعہ ایک چیز دے دی ہے تو آپ دوبارہ سے وہ چیز کیوں مانگ رہے ہیں ڈفرینٹ طریقے سے. اسی چیز کو آپ سمجھیں, پڑھیں, یو نیڈ ٹو ہیو دا رائٹ آبزرویشن کہ اس کو پڑھنا کیسے. بچوں کا جو اٹینشن اسپین ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے, اس کی کیا ریزن ہے؟ دس از بیکاز آف ڈیوائسز. بچہ آپ کا پیدا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ سیل فونز, گیجٹس, آئی پیڈس, ٹیبلٹس لگاتی ہے, یہ بالکل دس از سمتھنگ ویری نارمل. چھوٹے چھوٹے بچے دے آر ان منتھس اولڈ, مطلب 3 months 4 months کے بچے ہیں, ان کے سامنے ماں باپ نے گیجٹس رکھے ہوئے ہیں تاکہ وہ بچے جو ہیں ادھر بزی رہیں اور وہ اپنا سوشلائزنگ اور نیٹ ورکنگ کرتے رہیں اپنے فرینڈس کے ساتھ اور فیملیز کے ساتھ. دس از سو رانگ, یہ غلط ہے. آپ کر کیا رہے ہیں اپنے بچے کے ساتھ؟ اس کی آپ کی موٹر اسکلس جو ڈیولپ ہونی ہے خراب ہو رہی ہیں, کوگنیٹو اسکلس ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں آپ کی, اس کا جتنا بھی بیہیویئرل پیٹرنس ہیں وہ خراب ہو جائیں گے آگے جا کے. اس نے صرف اسی کے اوپر, ڈیوائس کے اوپر ہی ریسٹرین رہنا ہے, اس کو کچھ سمجھ نہیں آنا ہے کہ آگے سے کیسے بڑھنا ہے کیا نہیں ہے. اس کو آپ خود ایک ایسا انوائرمنٹ دے رہے ہیں, ٹینٹرمس شو کرنے لگ جاتے ہیں, اور ایسے ٹینٹرمس ہوتے ہیں کہ وہ پھر انکنٹرولبل ٹینٹرمس ہوتے ہیں. کیا اسکولس کو ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ ان کی جو ٹریننگ ہے وہ ارلی ایئرس میں دینی چاہیے؟ آپ کی بینگ این انڈیپینڈنٹ پرسن, ٹھیک ہے, اگر آپ کا بچہ یہ چائلڈہڈ سے ہی سیکھنے لگ جائے گا, ینگ جنریشن آپ کی جو ہے, اب وہی آنے والی جنریشن ہے نا, ہم تو مطلب ہماری تو جنریشن گزر گئی ہے, اب وہی جنریشن جو ہے آپ ان کو آپ سکھا رہے ہیں بینگ این انڈیپینڈنٹ لرنر, ان کو اویئرنیس دلا رہے ہیں آف واٹ از رائٹ واٹ از رانگ, ٹھیک ہے. اب اگر آپ ارلیئر سے نہیں اسٹارٹ کریں گے تو اٹس گوئنگ ٹو بی ٹو لیٹ. کریکولمس ہمیشہ ریوائز ہوتے ہیں پورے ملک میں,
पूरी दुनिया में ये रिवाइज होते रहते हैं. उसके अंदर आपको पता चलता है कि अब क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, अब क्या ऐसी चीज़ है जो बच्चों के साथ, जहन के साथ वो सिंक करेगी चीज़, यू नो. तो वो नेचुरली चेंजेस आर गुड. पेरेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो उनका जो रोल है एज ए चाइल्ड मेंटल वेलबींग, वो कैसे ला सकते हैं बच्चों में, क्या चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है उनके लिए जो उनको बच्चों को ट्रीट करने के लिए करनी चाहिए? I think parents should be available. We are so busy in our world कि ज़्यादातर मैंने देखा है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं है. अब आप मुझे एक बात बताएं, एक बच्चा जब वो सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहता है, सेफ्टी और सिक्योरिटी की मैं आपको वैसे नहीं बात कर रही हूँ जैसे फॉर एग्जांपल कि एक आपको गार्ड्स ला के दे दें जी, सेफ्टी के लिए ये दे दें वो दे दें. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बच्चे के लिए वो होती है कि जब उसको नज़र आता है कि उसके पेरेंट्स हेल्थी रिलेशनशिप में हैं. दैट इज़ अ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर अ चाइल्ड. एक बच्चे के लिए सेफ्टी वही होता है कि जब वो अपने माँ बाप को खुश देखता है एक साथ, ठीक है. और अगर माँ बाप जब एक दूसरे के साथ भी खुश नहीं है, ज़्यादातर जो आजकल ये हो रहा है, या अवेलेबल ही नहीं है फॉर ईच अदर, तो बच्चा तो वो ऑटोमेटिकली शैटर हो गया ना ये सब चीज़ देखे. तो उसके लिए फिर क्या डाइवर्जन्स होती हैं? उसका सेल फोन, उसकी गेम्स, उसका कंप्यूटर, उसकी गलत सोहबत, उसका गलत उठना बैठना, ये चीज़ फिर कहीं और डायरेक्शन पे चली जाती है. चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, टीचिंग एज ए करियर चॉइस. अच्छा, मुझे बताएं जो टीचिंग प्रोफेशन में आने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए? वो अगर ये बता दूँ आपको कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है या मैक्सिमम क्या है, देखिए मैक्सिमम हैज़ नो लिमिट टू बी ऑनेस्ट. आप जितनी मर्जी पढ़ लें, जितनी मर्जी आप सर्टिफिकेशंस ले लें, डिप्लोमास ले लें, मगर आई थिंक एटलीस्ट आपको ए लेवल्स या बैचलर्स आप कर रहे हों या कर चुके हों, इट्स बेटर इफ़ यू कम इन द टीचिंग प्रोफेशन. एंड येट अगेन आपको ये सोचना है कि टीचिंग प्रोफेशन ऐसा नहीं है कि आप घर में फ्री बैठे हुए थे, आपका ईयर गैप आ रहा है, या आपकी कुछ दिनों बाद, महीनों बाद शादी होने वाली है, या आप कुछ महीनों बाद पढ़ने चले जाएंगे, तो आप उस दौरान आप टीचिंग एज अ पोजीशन ले लें कि आपके पास एक्स्ट्रा मनी आ रही है. प्लीज़ डोंट टेक इट लाइक दैट. टीचिंग इज़ अ सीक्रेट प्रोफेशन. अगर हम टीचर्स की बात करते हैं उनकी एजुकेशन के हवाले से, तो क्या प्रोफेशनली सर्टिफिकेट्स इनफ हैं या डिप्लोमास होने चाहिए? ऑनगोइंग ट्रेनिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छी बात है कि अगर आपकी टीचर्स ट्रेनिंग्स कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है. और ये वक्तन फ़वक्तन ज़्यादा होनी चाहिए. टीचर्स को अवेयरनेस होती है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कैसे मेंटेन कर रहे हैं, आप लोकल स्टैंडर्ड्स कैसे मेंटेन कर रहे हैं, और क्या कुछ सीखने को मिल रहा है. अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है एज अ टीचर, ठीक है, अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है और आप सिर्फ टीचिंग एज अ टाइम पास कर रहे हैं या यू नो ज़बरदस्ती कर रहे हैं कोई के, और प्रोफेशन में आप फिट नहीं हो रहे फ्रॉम 9 to 5, देन नेचुरली यू नो इट डजंट मेक सेंस. मगर हाँ, टीचर ट्रेनिंग्स एंड ऑल दैट आर इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम आपका हार्ट फॉर टीचर होना बहुत ज़रूरी है. कोर्सेज बताएं टीचर्स के लिए कि कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं एज अ टीचर करियर, उनकी ग्रोथ के लिए जो हेल्प कर सकता है उनको? बहुत सारे हैं टू बी ऑनेस्ट. और मिसाल के तौर पे सेल्टा, डेल्टा, PGCE, PGDE, ये सारी जितने भी हैं आपके सर्टिफिकेशंस, they're really good. और obviously जब आप अपने बैचलर्स और मास्टर्स कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन, then that works too. मगर उन सब के साथ साथ आपका तजर्बा बहुत ज़रूरी है. एक्सपीरियंस really matters, you know. आप टीचर हैं, ओके, you're a fresh start, आप सीख रहे हैं, मगर वो जो टाइम आप सीख रहे हैं ना, वो आपका तजर्बा बनता जा रहा है. That's becoming your experience. तो इसलिए choose wisely when you're a teacher. टीचिंग प्रोफेशन में टीचर्स की ग्रोथ के लिए क्या रियलिस्टिक पाथवेज हो सकते हैं? Of course, realistic pathways हो सकते हैं अगर if you take your job very seriously. Naturally होता ये कि देखें, एक टीचर जब आती है उसको आप अपॉर्चुनिटी देते हैं, फिर उसके बाद जब वो देखते हैं कि शी इज़ प्रूविंग हर सेल्फ, आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर आप सब्जेक्ट लीड बनाते हैं. सब्जेक्ट लीड के बाद उसके ऊपर और थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं, फिर आप उसको दोबारा चेक करते हैं कि अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है कि नहीं. देन लेटर ऑन शी बिकम्स अ कोऑर्डिनेटर, हेड मिस्ट्रेस, सब हेड, और पत्नी इस तरीके से इट गोज ऑन एंड ऑन. सो टीचिंग प्रोफेशन डजंट जस्ट एंड यू बीइंग एज अ टीचर. आपको बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए वो देखता है, चेक करता है, यू नो, दैट्स हाउ इट इज. एक इफेक्टिव स्कूल लीडर के लिए कौन सी ऐसी स्किल है जो उनके पास होनी चाहिए? आई थिंक एक अच्छा लीडर इज़ अ गुड लिसनर.
اس کو سننا چاہیے. بہت اچھی بات کی آپ. اگر آپ کا ایک لیڈر سنتا ہے آپ کی تو ترقی تو آٹومیٹکلی پھر ہوتی رہتی ہے, صرف ایک کی نہیں, سب کی ایک ساتھ ساتھ ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ جب کسی کی بات نہیں سنتے اور اپنی سناتے رہتے ہیں تو نیچرلی دیر از اے ڈاؤن فال, سسٹم میں ہی پرابلم ہونے لگ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر آتا ہے رسپیکٹ, ایمپیتھی, ریزیلینس, یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ساتھ میٹر کرتی ہیں. بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ایز اے وائس پرنسپل, ٹو بی آنیسٹ. اور اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ سب کو ساتھ ساتھ لے کے چلے, ٹھیک ہے نا. وہ کسی ایک کو پروموٹ نہیں کر سکتی, وہ کسی ایک کے بارے میں پورے وقت بات نہیں کر سکتی. اٹس آلویز کہ اس کی جو ونگز ہوتی ہیں نا وائس پرنسپل کی, وہ اس ونگز میں اس سب کو لے کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. اب اس کے اندر اس کی ٹیچرز ہوتی ہیں, اس کے بچے اور پیرنٹس بھی ہوتے ہیں وتھ ایمپتھی, اور اسکول کا کلچر بھی اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے لے کے چل رہی ہے. اچھا, ٹیچر ہائرنگ کی اگر ہم بات کریں تو اس پروسیس میں ایڈمنسٹریشن کو کن چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے؟ ٹیچر ہائرنگ کے اوپر, ٹیچر ہائرنگ کے اندر تو ایک آپ کی اوبیسلی ایک اوور آل پرسنالٹی بھی دیکھی جاتی ہے. ناٹ دیٹ کہ میں چاہتی ہوں کہ انٹرویو کے ٹائم جو ہے آپ پوری دلہنیں بن کر آئیں یا کوئی گوٹے کے کپڑے پہن کر آئیں, مگر ایٹ لیسٹ یو شوڈ لک پریزنٹیبل. آپ پریزنٹیبل لگیں, آپ ویل ڈریس لگیں, آپ ایسے لگیں کہ اگر کوئی میٹنگ ہو یا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو تو یو آر ریپرزینٹیبل ٹو دا پیرنٹس, ٹو دا سینئر لیڈرشپ ٹیم. آپ جب انٹرویو کے لیے آتے ہیں, آپ کی بیسک چیزیں یہی ہوتی ہیں. ایک تو آپ کا ایک اورا ہوتا ہے, ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, اوپر سے آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں, اس کے اندر آپ کا کپڑے بھی آتے ہیں, آپ کا سب کچھ آتا ہے, اینڈ دین ہاؤ یو آر ٹاکنگ, آپ اپنے آپ کو کیسے سیل کر رہے ہیں. ان دی اینڈ وین یو کم ان دا انٹرویو, وہ انٹرویو صرف ٹیچنگ کے لیے نہیں, آپ کہیں پہ بھی انٹرویو کے لیے جاتے ہیں, یو آر ایکچولی سیلنگ یور سیلف. تھوڑی سی ٹپ بھی بتائیں ٹیچرس کو جو انٹرویو کے لیے جاتی ہیں یا کل جانے والی ہیں, تو ان کو بتائیں کہ وہ کیا چیز مائنڈ میں رکھے جائیں اور پریکٹس کیسے کریں. Obviously you need to be well mannered and you need to be looking presentable as well. آپ well mannered ہوں, presentable لگیں, ساتھ ساتھ اگر آپ بولیں تو آپ نے جو آپ نے سی وی کے اندر لکھا ہے it has to be justified, ٹھیک ہے نا. یہ نہ ہو کہ وہ سارا اے آئی سے کاپی اینڈ پیسٹ کر کے آپ نے سی وی پہ ڈالا ہوا ہے اینڈ اس کا آپ کو آدھا کچھ نہیں پتا کہ آپ نے آدھا کیا لکھا ہوا ہے. تو نیچرلی آپ نے وہی سب کچھ لکھنا ہے اور پورٹری کرنا ہے جو آپ نے آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں, آپ کے ایکسپیرینس کے بارے میں ہے, اور وہی بات بتائیں اینڈ جسٹیفائی یور سیلف. اسکول کی جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ اسٹوڈنٹ فرینڈلی رکھنا کتنا ضروری ہے؟ آئی تھنک اس کو اسٹوڈنٹ فرینڈلی اس لیے رکھنا چاہیے تاکہ وہ ایک انوائرمنٹ آپ کا اچھا بنا رہے, ایک فرینڈلی انوائرمنٹ بنا رہے, بچوں کے لیے بھی, ٹیچرس کے لیے بھی, ماں باپ کے لیے. جب آپ بچوں کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ماں باپ بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ بچے کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ ماں باپ کی بھی ایجوکیشن ان کے ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جب وہ بچہ اسی نالج کو لے کے جب گھر جا رہا ہوتا ہے نا تو وہ ادھر ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے بچہ. بالکل. دیکھیں, بچہ جب گھر سے آتا ہے اسکول, وہ گھر کا ریفلیکشن اسکول میں لے کر آ رہا ہوتا ہے, پھر وہ اسکول سے جب وہ بچہ لے کے جاتا ہے نالج تو وہ اسکول کا سارا ریفلیکٹ کرتا ہے گھر کے اندر. تو وہ ماں باپ بھی بہت کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ماں باپ سیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. اسپورٹس اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اکیڈیمکس کے ساتھ کتنی ضروری ہیں؟ دیکھیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ اسپورٹس کھیلتے ہیں صرف ہار اور جیت کے لیے. اس میں بہت کچھ بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ اسپورٹس میں ہوتے ہیں. اسپورٹس مین شپ آپ سیکھتے ہیں, کولیبوریشن آپ سیکھتے ہیں, سب کو اپنی ٹیم کے ساتھ ساتھ کیسے کام کرنا ہے کوآرڈینیشن میں, وہ آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کے اندر یونٹی پیدا ہوتی ہے, آپ کو ایک مقصد اور ایم سمجھ آتا ہے جب آپ اسپورٹس میں ہو رہے ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ ضروری ہے ایک مینٹل ویل بینگ کے لیے, تو ہر بچے کے لیے ضروری ہے. ٹھیک اسی طریقے سے جب آپ کہتے ہیں کہ ایڈلٹس کو جتنی ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے اتنی مینٹل ویل بینگ کے لیے بچوں کے لیے بھی اسپورٹس کی فیسلٹیز ہونا, اسپورٹس کھیلنا, ٹائم دینا, اس کو ایکسٹرا کریکولم میں ڈالنا یا آپ ان کو کریکولم میں ڈال رہی ہیں, اتنا ہی ضروری ہوتا ہے. چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, بیلنس, گروتھ اینڈ پرسنل ویل بینگ. مجھے یہ بتائیں گے لیڈرشپ رول کے ساتھ پرسنل لائف بیلنس کرنا کتنا چیلنجنگ ہو سکتا ہے؟ اٹ از ویری چیلنجنگ, اور یہ جو تمام لوگ جو اس وقت یہ ویو دیکھ رہے ہیں میرا, ان کو سمجھ آتی ہوگی کہ کتنا چیلنجنگ ہے ان کے لیے. ایسی ایمرجنسیز ہو جاتی ہیں گھر میں جو میرے پاس ٹیچرز آتی ہیں, بتاتی ہیں کہ وی ہیو ٹو لیٹ دم گو نیچرلی, اور اوبویسلی آپ کی فیملی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. ہر وہ بندہ
جو کام کرتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے یا اینی ویئر دے ورکنگ، ان کے لیے فیملی اتنی ہی امپورٹنٹ ہونی چاہیے جتنا کہ وہ جہاں پہ کام کر رہے ہیں. اسٹریس مینجمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو آپ پرسنلی کیا فالو کرتی ہیں؟ آئی تھنک میں بائی نیچر بہت پیشنٹ ہے میرے اندر، سو آئی ایم ویری پیشنٹ، اینڈ ساتھ میں آئی ایم اے گڈ لسنر ٹو. تو اگر لیٹس سے فار ایگزامپل کوئی ایسی چیز ہو رہی ہوگی تو میں ایک مائکرو بریکس لے لوں گی چیزوں میں. اگر میں بہت اوور ورکڈ فیل کرتی ہوں تو میں مائکرو بریکس لے لیتی ہوں. مائکرو تھوڑا سا اس کے بارے میں مائکرو بتائیں. بریکس میں ہوتا یہ کہ اس کے اندر میں 5 منٹ بریک لے لی، جلدی سے میں واک کر آ گئی گارڈن میں، چائے پی لی، کافی بریک لے لی، اچھا. کینٹین تک پیدل چلی گئی، بچوں سے نکل کے باتیں کر لی میں نے، ان کے ساتھ بیٹھ گئی. یہ میرے لیے دس از تھراپیوٹک فار می، دس از ہاؤ آئی فیل ریلیکسڈ. پروفیشنل اور پرسنل لائفس میں آپ امبیلنس کا سب سے کامن ریزن کیا ہوتا ہے؟ آئی تھنک وین یو آر ڈس آرگنائزڈ، آپ ٹائم مینجمنٹ جب آپ کر لیتے ہیں تو ہر چیز فالز ان ٹو اٹس پلیس، ہر چیز اپنی ٹائم پہ وہ سب کچھ ہونے لگ جاتا ہے. جب آپ کچھ بھی ٹائم کے مطابق نہیں کر رہے ہوتے، آپ آرگنائز نہیں ہوتے، آپ کا ایک اسکیجول نہیں بنا ہوا ہوتا، آپ بھاگ دوڑ میں ہی لگے رہتے ہیں تو آپ گھڑی کی سوئی کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک ایک بندے کو، ایک شخص کو آرگنائزڈ رہنا بہت ضروری ہے. ون بک ایوری ایجوکیٹر شوڈ ریڈ. ہولی قرآن، سورہ العلق، سورہ العشرہ اور سورہ یوسف. ان صورتوں کے بارے میں اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ یہ اسپیسیفکلی لیڈرشپ کے اوپر بات کر رہے ہیں، ریزیلینس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور آپ کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں ایز اے لیڈرشپ کہ آپ اس کو کیسے اوور کم کرتے ہیں، آپ کو کیا کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں، کیا کیا مشکلات سامنے آتے ہیں اور ان کو آپ کیسے ٹیکل کرتے ہیں، یہ سب ان واقعوں کے اوپر ہے. Okay, ڈاکٹر منال, ون چینج یو وانٹ ٹو سی ان پاکستان's ایجوکیشن سسٹم. چینج تو لے کر آ نہیں سکتی میں آبویسلی، بٹ ایسا ہے کہ دیر از اے ہیوج چینج آلریڈی ان پاکستان ایجوکیشن سسٹم. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں آج سے 10-15 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے، دین آبویسلی بہت چینج آیا پاکستان کی ایجوکیشن سسٹم میں. مگر ایک چیز جو میں دیکھنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ہر ٹیچر کو خوش آنا چاہیے اسکول، ہر بچے کو خوش آنا چاہیے اسکول. آپ دیکھیں اگر آپ کی ٹیچرس خوش آتی ہیں اسکول، اگر وہ خوش ہوتی ہیں انوائرمنٹ سے، اپنے کام سے، تو وہ آٹومیٹکلی بہت اچھا پرفارم کرتی ہیں کلاس میں، اور وہی بچے اسی چیز کو لے کے آگے ریفلیکٹ کرتے ہیں گھروں میں. چلتے ہیں اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے ریپڈ فائر. آر یو ریڈی ڈاکٹر منال؟ آف کورس، میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اس کے لیے. ون کوالٹی ایوری گڈ ایجوکیٹر مسٹ ہیو. شوڈ ہیو پیشنس. ون تھنگ اسکولز مسٹ اسٹاپ ڈوئنگ امیڈیٹلی. پریشرائز کرنا اور ہوم ورک دینا. ون بک ایوری ایجوکیٹر شوڈ ریڈ. ہولی قرآن، دیٹ از دا بیسٹ بک. سورہ العلق، سورہ العشرہ، سورہ یوسف، بیسٹ سورہs for all the educators. Your favorite subject. My favorite subject was always science. One habit teachers must avoid. Using cell phones in the classroom. Teaching as a long-term career. Yes, of course. Yeah. One misconception parents often have about schools. سب کچھ اسکول سکھائے گا. A subject every student must master. ایک تو میتھس، دوسرا سائنس. Yeah. Teacher training, monthly or quarterly? Quarterly. Parent-teacher meetings, necessary or outdated? Outdated. A school must never compromise on Quality. Thank you so much, Dr. Manal, for sharing such informative insights with us. Thank you so much for having me, Amber, and thank you to the Ycast کہ انہوں نے مجھے ادھر بلایا. آپ کوئی ایڈوائس دینا چاہیں اسٹوڈنٹس کو، پیرنٹس کو، ٹیچرس کو، پلیز. ایڈوائس تو میں یہی دینا چاہوں گی کہ جو بچے ہیں وہ سوالات کر سکیں زیادہ سے زیادہ، جن کو پوچھنا ہے، کویسچنس سے ان کو روکا نہ جائے کبھی، وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کو بڑھائیں، ان کو تعلیم سے اور روشن کریں. اور جو پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کو حوصلہ افزائی دیں زیادہ سے زیادہ، اور ان کو انکریج کریں آگے بڑھنے کے لیے، ان کے لیے اویلیبل رہیں. بچے ماں باپ کے پاس سیف اینڈ سیکیور فیل کرتے ہیں، اور ایک ہیلتھی ریلیشن شپ اپنے ماں باپ کی دیکھ کے وہ اور سیف اینڈ سیکیور فیل کرتے ہیں. جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے یہی مشورہ ہے کہ جو ٹیچنگ کریئر ہے اٹس اے سیکرٹ پروفیشن.
تو سوچ سمجھ کے اس پروفیشن کو آپ نے آگے سے آگے بڑھیں اور سیکھنے کی ریسرچ اسکلس کے اوپر کام کریں اپنی. تھینک یو.